حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے صورتوں میں آتا تھا، بات ہوتی تھی کہ سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے مختلف جگہوں پر، ٹکڑوں ٹکڑوں میں، کہیں زندگی کا پہلا حصہ ہے، کہیں آخری حصہ ہے، کہیں درمیانی حصہ ہے، کہیں کوئی واقعہ ہے۔ اس پورے حصے کو ترتیب سے کرنا، ترتیب دینا، جوڑنا اور اسے رب دینا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے سورہ قصص کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ ابتدائی حصے کا ذکر سورہ قصص میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی والدہ کا نام روایت میں لحیانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ولادت کا زمانہ جو دور تھا، اس دور میں مصر پر جو حکومت تھی وہ قوم عمالقہ میں سے فرعون کی، فرعونہ کی قوم تھی۔ فرعون مصر کا کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے ایتھوپیا کے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، نام اس کا اسحمہ تھا جو مشہور تھا، لیکن نجاشی ہر ایک کو کہتے تھے۔ اسی طرح مصر کے ہر بادشاہ کا یہ نام ہوتا تھا۔ جیسے چین کے جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے ان کو خاقان کہا جاتا تھا، یہ منگولین سارے، تو اس طرح ان کو بھی کہا جاتا۔ یہ جو اصل فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کا نام تو رامسس تھا، لیکن یہ مشہور تھا فرعون کے نام سے، کیونکہ فرعونہ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ پیچھے ذکر گزرا تھا کہ بنی اسرائیل اصل تو تھے فلسطین اور شام کے رہنے والے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے آ کر شام اور کنعان میں فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے سوال یہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ مصر کیسے آئے، تو وہ تفصیل سورہ یوسف میں گزری تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر آئے، پھر ان کا آنا مصر ہوا، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران رہے، یوں بنی اسرائیل مصر پر حکمران بن کر رہے طویل عرصے تک۔ اور یہ قوم عمالقہ جو تھی، یہ ریان ابن اسید جو اصل مصر کا بادشاہ تھا اس کی قوم تھی، یہ محکوم بن گئے تھے، لیکن ان پر کوئی ظلم زیادتی کسی نے نہیں کی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ قوم عمالقہ دوبارہ مصر پر قابض و جب یہ حکمران بن گئے، تو انہیں یہ شدید غصہ تھا کہ یہ بنی اسرائیلی باہر سے آ کر انہوں نے ہم پر حکومت کیوں کی ہے، اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ فرعون جتنے بھی فرعونہ جو بھی آتے تھے وہ بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بناتے تھے، ان پر ظلم اور تشدد کرتے تھے۔ یہ تشدد کا سلسلہ طویل عرصے تک چلتا رہا۔ یہ جو فرعون رامسس تھا، اس کے زمانے میں بھی یہی تھا، بڑا ظلم ہوتا تھا بنی اسرائیلیوں پر۔ ایک مرتبہ یہ اپنا دربار میں بیٹھا اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو اسے لوگوں نے کہا ایسے باتوں میں کہ یہ جو بنی اسرائیلی ہیں یہ چپ چاپ ہمارا ظلم جو سہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر ایک آدمی آئے گا جو نبی ہوگا اور بادشاہ بنے گا اور ہماری سب حکومت ختم کر دے گا۔ اب یہ نقشہ پہلے فرعون نے دیکھا بھی، ان کو پتہ تو تھا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ فرعون نے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اب وہ ہر وقت اس کو سوچتا رہتا تھا، تو کچھ اس طرح کے خواب بھی اسے دیکھنا نظر آنے لگ گئے کہ اس کے محل گر رہا ہے اور کوئی آدمی آ رہا ہے توڑ رہا ہے، اس طرح کے خواب بھی ڈراؤنے قسم کے آنے لگے۔ اس نے اپنے کابینہ کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ بات جو نجومیوں سے معلوم کرو، کیا یہ حقیقت ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے، ان کے ہاں ایسا لکھا ہوا بھی ہے اور یہ لوگ اس انتظار میں بھی ہیں۔ فرعون نے کہا اس کا کیا حل نکالا جائے کہ یہ ہمارے لیے نقصان نہ بنے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو، قتل کرو۔ چنانچہ فرعون کے حکم سے ایک فورس بنائی گئی جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ صبح نکلتے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہوتی تھیں اور دن بھر بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں گھستے، ان کے بچوں کو نکالتے، نومولود بچوں کو ذبح کر کے پھینک دیتے تھے۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، بنی اسرائیلی غلام تھے بیچارے، کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو خیال آیا فرعونیوں کو کہ اگر یوں ہی ہم نے سارے بنی اسرائیلیوں کو ذبح کر دیا، وہ یہ ختم ہو گئے، تو آگے ان کی نسل ختم ہو گئی، تو ان میں اگر مرد نہیں بچے تو ہماری خدمتیں، ہمارا یہ کام کون کرے گا؟ سارے یہ تو ہم نے سارے مار دیا۔ چنانچہ پھر دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ اب 1 سال والے بچوں کو ذبح کرو، 1 سال بچوں کو چھوڑو۔ اللہ کی قدرت بھی دیکھیں کہ اللہ اب کام وہاں سے کرواتے ہیں جہاں انسان ساری رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اللہ وہاں سے کرواتے ہیں۔ چنانچہ جس سال بچوں کے ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اور ان کے 3 سال کے بعد جس سال بچوں کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کی والدہ نے جب دیکھا، والد کا تو انتقال ان کا ہو چکا ہے اس عرصے میں، والدہ نے دیکھا کہ یہ تو بچہ ہے، اور بچیوں کے مسئلہ نہیں تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اللہ خود کہتے ہیں نا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو ان کی والدہ پریشان ہوئی کہ اب اس سال تو یہ ہوگا، یہ بچے کو ذبح کر دیں گے میرے سامنے، اب کیا کریں؟ اللہ نے الہاماً ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر دیں اور اب اس کو دریا میں بہا دیں۔ دریا نیل جو مصر کا مشہور دریا، اس میں بہا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن کر دیا انہوں نے، اسے ڈال دیا۔ اب یہ صندوق چلتے گھومتے پھرتے چلتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی خادمائیں جو تھیں وہ انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پکڑ کر اٹھا کر لے کر گھر آئے۔ کھولا نہیں انہوں نے، ڈر کے مارے کہ ہم نے کھولا تو کہیں اس میں کوئی چیز ہو، پھر ہم پہ کوئی مقدمہ نہ بن جائے۔
جب ان کے سامنے گھر لایا گیا ان کی فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے جب وہ کھولا تو اس کے اندر بچہ تھا۔ اتفاقاً فرعون کی اس رامسس کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو آسیہ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہے، بہت پیارا خوبصورت سا بچہ ہے، یہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا تمہارا ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جو اللہ کو ناپسند آیا، اور یہ فرعون بن کر ذلیل ہوا، اور ان کی اہلیہ آسیہ کو اللہ نے مسلمان ہو کر شرف نصیب فرمایا تھا۔ خیر فرعون تو نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو میں چھوڑوں، اس کو بھی ذبح کروں، کسی بنی اسرائیلی کا ہوگا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا نہیں، یہ رہے گا، اسے آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ ایک آدھ دن گزرا تو اب وہ بچہ جو تھا وہ ظاہر چھوٹا نومولود بچہ ہے، اس کی خوراک کا کیا کریں، اسے دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ اب وہ کسی کا دودھ نہ پیے، آسیہ ظاہر ملکہ تھیں، اس نے لوگوں کو کہا بھئی اسے کوئی بھی دودھ پلائے، وہ کسی کا دودھ نہ پیے بچہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا تھا کہ تم پریشان نہ ہونا، یہ بچہ واپس تمہارے پاس آئے گا۔ تو لیکن والدہ تھی، ظاہر ان کے دل میں تو یہ نبیہ تو تھی نہیں۔ اب وہ بچہ کسی کا دودھ نہ پی تو فرعون کی اہلیہ آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو لے کر تم اپنی خادماؤں سے کہا باہر جاؤ، باہر شہر میں بازار میں پھرو، جس خاتون کا یہ دودھ پی لے اس کو دودھ تو پلاؤ کم سے کم۔ اب وہ لیے باہر پھر رہی ہیں، بھئی ایک سے کہیں دودھ پلاؤ، دوسرے سے کہیں دودھ پلاؤ، کسی کا دودھ نہ پیے۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، ان کی والدہ نے ان کی بہن سے کچھ دنوں بعد کہا کہ بھائی تم جاؤ اس سمندر کے کنارے کنارے دیکھو، وہ صندوق ہم نے پھینکا تھا ڈوب گیا، کسی چیز نے اٹھا کے کھا لیا، کیا ہوا دیکھ تو لیں، ظاہر ہے بچہ اپنا پھینکا تھا۔ تو ان کی بہن ڈھونڈتے ڈھانڈتے تلاش کرتے کرتے محل کے قریب پہنچ گئی، ادھر دیکھا تھا کہ خواتین کا جھمکٹا لگا تو وہ بھی قریب چلی گئی، دیکھا تو یہ مسئلہ تھا، تو اس سے رہا نہ گیا، فوراً بول پڑی کہ میں کسی ایک خاتون کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں، اس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ اب اس عورتوں کو شک سے ہوا کہ یہ کون ہے، ان کی بہن تو نہیں ہے، اس نے بات آگے پیچھے کر لی ڈر کے مارے، نہیں میں وہ غریب خاتون ہے اور اس کا کام ہو جائے گا، یہ میں اس لے کر ان کا جب بلاؤ اسے، وہ بھاگی آئیں، والدہ سے کہا کہ یوں مسئلہ ہے، وہ بھائی ہمارا اس طرح ان بچوں خواتین کے ہاتھ میں۔ ان کی والدہ بھاگی آئیں، ان کو اپنے گود میں اٹھایا، جیسے اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پی لیا۔ لوگوں نے خوشی عورتوں نے جا کر آسیہ کو خوشخبری دی کہ بھائی بچے نے دودھ، میں کہا کس کا دودھ پیا کہ خاتون کا، اس خاتون کو بلاؤ، اسے بلایا گیا۔ حضرت آسیہ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میرے محل میں رہو اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، یہیں رہو۔ تو اس نے کہا نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے اپنے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میں ان کو کس کے پاس چھوڑوں گی، میرا تو گھر میں کوئی ہے بھی نہیں کفالت کرنے والا، میں ہی ہوں، تو میں وہاں جاؤں گی۔ آپ ایسا کرو یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو لے جاتی ہوں، دودھ پلاؤں گی اور اس کا خیال کروں گی۔ آسیہ نے نہ چاہتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، مجبوری تھی۔ یوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ اب وہ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور پھر اس کی حضرت آسیہ کا حکم تھا تو کوئی اس کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وقتاً فوقتاً حضرت آسیہ کے کہنے پر ان کی والدہ ان کو لے جاتی ہیں، ان کو دکھاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس لے آتی ہیں۔ یوں چلتے چلتے کچھ دن گزرے، جب دودھ پینے کا دور گزر گیا، ختم ہو گیا، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اب اس بچوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جانا تھا آسیہ کے پاس، ملکہ آسیہ نے کہا کہ بھئی آج تم لوگ استقبال کے لیے تیاریاں کرو، پھول لے کر آؤ، تحفے لے کر آؤ، جتنا ہو سکے، جب ظاہر ملکہ کا حکم ہو تو پھر سارے لے کر آئیں گے، آج وہ بچہ ہمارے پاس واپس آ رہا ہے۔ ان کی والدہ بھی ساتھ ہیں، بڑے دھوم دھام سے استقبال کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا فرعون کے محل میں۔ جتنے بھی تحائف انہیں ملے تھے وہ سارے تحائف اٹھا کر آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ابھی تک ان کو بھی نہیں پتہ کہ یہ والدہ ہے ان کی، کسی کو نہیں پتہ، انہیں دے دیے، اور ان سے کہا کہ تم آتے رہنا یہاں محل میں، جاتے رہنا، تم نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، تمہارا آنا جانا بھی لگا رہے گا، یہ بچہ بھی جب تمہارے ساتھ جانا چاہے اس کو بھی لے جانا۔ یوں اللہ نے ان کو والدہ سے جوڑ دیا۔ اب جب واپس آئے تو حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے کر گئیں کہ دیکھو یہ بچہ واپس آیا۔ فرعون نے پھر بھی اس وقت اس کے دل میں پھر بھی نفرت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بچہ تھا، فرعون کی داڑھی پکڑ کے یوں کھینچی اس نے، جو وہ نیچے گرا، تو اس نے کہا دیکھا یہ وہی بچہ جو ہمارے لیے نقصان کرے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا اس بچے کو کیا پتہ ہے بچہ ہے، اس نے کھیلتے ہوئے کر لیا۔ کہا نہیں مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، یہ وہی بچہ کہیں ہو جو نجومیوں نے بتایا تھا۔ حضرت آسیہ نے کہا چلو میں ایک ترکیب بتاتی ہوں تمہیں، دیکھ لیتے ہیں یہ ناسمجھ یا سمجھدار ہے۔ 2 برتن لائے گئے پلیٹیں، ایک میں انگارہ رکھا گیا، ایک میں موتی رکھا گیا، اور ان کے سامنے یوں پکڑا، دیکھو پتہ چل جائے گا۔ وہ انگارہ تو زیادہ چمکتا تھا، اب ظاہر ہے بچے زیادہ چمکتے والی چیز پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، انہوں نے فوراً اٹھا کے نیچے دیکھا میں نے کہا نہیں تھا یہ بچہ ناسمجھ ہے، اگر یہ سمجھدار ہوتا تو یہ موتی اٹھاتا۔ خیر فرعون نے پھر بھی چپ خاموشی اختیار کر لی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں رہ رہے، اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ کسی بنی اسرائیلی کا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کس کا ہے۔ چنانچہ اب یہ ایک شہزادے کی حیثیت سے فرعون کے محل میں رہ رہے ہیں۔ تو اب ہوا یوں کہ ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے یہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں پر کچھ مظالم کم ہو گئے، چونکہ یہ اب محل میں تھے،
ان کی وجہ سے لوگ کچھ کہتے نہیں تھے بنی اسرائیلیوں کو، یہ جہاں پھرتے آتے جاتے لوگ ان کو کا احترام کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ عرصہ گزرا، تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عرصے میں 30 سال کے قریب پہنچ گئے تھے، 30 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت یوں باہر نکلے کہیں جا رہے تھے، تو 2 آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک قبطی، اور ایک بنی اسرائیلی، قبطی فرعونیوں کو کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ قبطی جو تھے یہ ظالم تھے، بنی اسرائیلی بیچارے مظلوم تھے، وہ جہاں پکڑتے ان کو مارتے، ان سے کام بھی لیتے۔ تو یہ جو بنی اسرائیلی تھے اس نے آواز دی کہ اے موسیٰ، یہ بندہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا واقعی وہ ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھئی کیوں مارتے اسے؟ وہ بھی آگے سے اکڑ گیا، بنی قبطی تھا، قبطی کو ظاہر ہماری حکومت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے معمولی سا ہاتھ یوں کیا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگنا تھا کہ وہ ادھر ہی دیر ہو گیا، مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی استغفار کی فوراً کہ اللہ میں اس کو مارنا تو نہیں چاہتا تھا، یہ تو خود ہی مر گیا، یہ پہلے ہی اٹکا ہوا تھا، اس کا وقت ویسے پورا تھا۔ اللہ سے توبہ کی، استغفار کی اللہ سے، خیر وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اب ادھر فرعون تک بات پہنچی کہ ایک قبطی کو کسی نے قتل کیا، اور لگتا ہے بنی اسرائیلیوں میں سے کسی نے قتل کیا۔ فرعون نے کہا بھی معلومات کرو کس نے کیا۔ لوگوں نے کہا میں شک تو اس پر ہے۔ فرعون نے کہا شک نہیں، پکی بات، ثبوت لاؤ، دلیل لاؤ، تاکہ پھر اس بندے کو پکڑ کر ہم سزا دیں گے۔ ظاہر سزا بھی بڑی تھی، اس ایک قبطی کے بدلے پتہ نہیں کتنے بنی اسرائیلی قتل ہوتے۔ یہ بات ابھی چل رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر 1-2 دن گزرے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں نکلے، وہی بنی اسرائیلی پھر ایک قبطی سے لڑ رہا تھا، ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ پھر اس نے آواز دی کہ اے موسیٰ، یہ بندہ مجھے مار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بدبخت آدمی، اب پہلے بھی تو ہی لڑ رہا تھا، تیری وجہ سے بندہ اس طرح میرے سے مارا گیا، اب پھر مسئلہ ہے تو تیرے میں بھی کوئی حرکت ہے نا، کوئی غلطی تیری بھی تو ہے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف آگے ہوئے۔ اس نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے بندے تو مر جاتے ہیں، اس نے سمجھا کہ آج میری باری ہے۔ وہ چیخ پڑا کہ اے موسیٰ، آج تو مجھے مارے گا، اس دن تو نے بندے کو مارا، قتل کیا، آج مجھے قتل کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ شکایت جو ہوئی یہ خود بنی اسرائیلیوں سے کی زبان سے نکلی، یہ یہودیوں کی زبان سے خود نکل گئی، اس کی زبان سے نکلی۔ وہاں کسی نے سن لیا، اسی بندے نے سن لیا جو لڑ رہا تھا، اسی نے سن لیا۔ اس نے کہا اچھا وہ جو بندہ مارا تھا اس نے مارا تھا۔ وہ بھاگا سیدھا گیا فرعون کے پاس اور بتا دیا کہ یہ ثابت ہو گیا بندہ اس نے مارا ہے، موسیٰ نے مارا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرعون نے کہا پکی بات ہے، کہا پکی۔ فرعون نے کہا چلو اسے پکڑ کے لاؤ، گرفتار کرو۔ اب یہ بات چل رہی تھی، ایک شخص تھا جس کے بارے میں کوئی تفصیل تو نہیں ملتی ہے، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ فرعون کا رشتہ دار تھا، اور یہ فرعون کی کابینہ میں شامل تھا، جس کا ذکر آگے 24ویں پارے کی سورہ مومن میں آئے گا۔ رجل مومن کو اسے کہا گیا، رجل مومن۔ یہ شخص اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تھا پورا مکمل طور۔ اسے جب پتہ چلا کہ فرعون کی طرف سے حکم ہو گیا موسیٰ کو قتل کرنے کا، یہ بھاگا ڈھونڈتے پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کہا ہے موسیٰ میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا تیرے لیے، اتنا کر سکتا ہوں کہ بھئی تیرے لیے حکم مل گیا ہے کہ تجھے قتل کر دیں گے، جیسے ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جا، جہاں بھی جانا چاہ نکل جائے ایسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب 30 سال کے اور ساری زندگی اس محل میں گزاری، اب کچھ تیاری بھی نہیں، نہ زیادہ کپڑے ہیں، نہ زیادہ کچھ اچھے جوتے ووتے پہنے، بس یہ اسی کیفیت میں حضرت موسیٰ مصر سے نکل پڑے۔ مصر سے نکل کر اب چلنے لگے اردن کی سمت جو سرحد لگے اس پہ چلنے لگے۔ آگے جو مدین کا علاقہ تھا، کل حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ذکر گزرا تھا یہ وہ علاقہ تھا، وہاں پہنچ گئے۔ کئی دنوں کا سفر کر کر کے پیدل جنگل ادھر ادھر سے کوئی پتہ نہیں کہاں سے جائیں، خیر چلتے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو ایک جگہ پانی نظر آیا، تھکے ہوئے تھے تو اس پانی کے قریب جانے لگے کہ پانی وانی پیوں۔ وہاں دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کافی سارے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 بچیاں دور کھڑی ہوئی ہیں، کچھ بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے پوچھا تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ یہ مرد سارے ہٹیں گے، مردوں کے ہوتے ہیں ہم پانی بھی نہیں جا سکتی، یہ ہٹیں گی پھر ہم اپنی بکریوں کو جا کر پانی پلائیں گے، پھر ہم گھر جائیں گے۔ اور ساتھ میں دلیل بھی بتا دی کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اس لیے وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آئی ہیں بکریوں کو لے کر۔ یہ ہوتی ہے سمجھداری کی نشانی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں دونوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے پاس گئے تو پانی کے اوپر ایک چٹان سی رکھی ہوئی تھی، اور تھوڑا پانی باہر آتا، لوگ اسے بھر کر جانوروں کو پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے یوں کیا تو نبوت کا ہاتھ تھا، یوں کیا تو پتھر پیچھے گیا، پانی نکلا، انہوں نے پانی نکالا، ان کو دیا، پلا، اپنی بکریوں کو پلایا، ان کو بولے جاؤ گھر۔ وہ چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ان کے والد نے پوچھا کہ تم تو بہت تاخیر سے آیا کرتی تھی، آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ انہیں پتہ تھا بیچاریاں مرد سارے جاتے ہیں پانی وانی سے فارغ ہو کر، پھر یہ جاتی نہیں، پھر آتا۔ تو انہوں نے کیسے ایک نوجوان، ایک آدمی تھا وہاں، ایک مسافر تھا، وہ آیا اور اس نے یوں پانی ہمیں نکال کر دیا، ہم نے پلا لیا، ہم جلدی آ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کر لیٹ گئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے لیٹ گئے وہاں پہ کہ اللہ کوئی راستہ نکال۔ بھوک بھی شدید لگی ہوئی، ظاہر اتنا پیدل سفر کیا، پتے وتے چیزیں کھا کر آپ نے وہاں گزارا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم اس مسافر کو بلا کے لاؤ، یہ کون ہے؟ اس جگہ میں مسافر کو اس نے شاید کھانا بھی نہ کھایا ہو، کچھ کہاں گئے، کدھر گئے؟
وہ ایک بچی واپس آئی اور مکمل پردے میں آئی. اللہ نے اس کی تعریف بھی کی کہ پردے کے ساتھ وہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کو سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر پھر نیچے نظر نیچے کر لی, کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے وہ پیچھے پیچھے راستہ بتاتے بتاتے گھر پہنچ گئے. ان سے ملاقات ہوئی شعیب علیہ السلام سے, تعارف کروایا اپنا کہ میں اس طرح بھاگے ہوا ہوں, ایسے آیا ہوں ایسے آیا ہوں ایسے آیا ہوں, ساری بات سنائی. حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے. انہوں نے کہا فکر نہ کریں, یہ جو مدین کا علاقہ ہے نا یہ اس کے مصر کے اس میں نہیں آتا, حدود میں نہیں آتا, یہ اس کے حدود سے باہر ہے اور وہ یہاں سے آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتا, پکڑ بھی نہیں سکتا. اگرچہ وہ سپر پاور اس کی طاقت ہے لیکن وہ اپنے حدود سے باہر آ کر کسی بندے کو نہیں اٹھا سکتا. یہ انسانیت نہیں ہوتی کوئی ایسے یہ کام کرنا, وہ یہاں نہیں آ سکتا. آپ وہ سکون سے یہاں میرے پاس رہیں. اب جب کھانا وانا کھایا تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ابو ان کو اپنا ملازم بنا لیتے ہیں, ہمیں ایک آدمی کی ویسے ہی ضرورت ہے, اب ہم بڑی ہو گئی ہیں, باہر آنا جانا مشکل ہوتا ہے ہمارا. تو والد صاحب نے کہا کیوں؟ کہا ان کے اندر میں نے 2 خوبیاں دیکھی ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں. طاقتور یہ کہ میں نے دیکھا وہ پتھر کو انہوں نے ہاتھ سے یوں کیا یوں چلا گیا, اور امین بھی ہیں, کسی چیز میں خیانت نہیں کرتے. انہوں نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا نہیں ہے, دیکھا تک نہیں. تو جو مجھے نہیں دیکھتا تو وہ ہمارے مال کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور ملازم ویسے ہی طاقتور ہونا چاہیے, تو نوجوان ہے طاقتور بھی تو ہمارا کام بھی کرے گا. شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے. شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے پاس رہو, میری بکریاں یہ تم چراتے رہو گے, 8 سال تک تم چراؤ, اس کے بعد میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں گا اور تمہارا رشتہ بھی ہو جائے گا, اور اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بکریاں چرائیں ان کے ساتھ. 40 سال کی ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. 40 سال جب 10 سال کی میعاد پوری ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنی والدہ ہیں, میرا بھائی ہے, وہ مجھے یاد آتے ہیں, مجھے مصر جانا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا بالکل جائیں. اپنی اہلیہ کو بھی لیا ساتھ, اور شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں بھی دیں, کچھ سامان دیا کہ یہ لو اور جاؤ اپنے مصر چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوئے تو 2 راستے تھے. ایک عام راستہ تھا جو مین شاہراہ تھی, اس پر سے نہیں آئے کیونکہ ذہن میں وہ بات تھی کہ میرے ہاتھوں بندہ قتل ہوا ہے کہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے. ایک جنگل والے راستے سے ہوتے ہوئے آنے لگے, اور بکریاں بھی ساتھ تھیں تو جنگل والے راستے سے آئیں گے, ان کو بھی بکریوں کو چارہ وارہ بھی ملتا رہے گا. رات کا وقت تھا. اتفاقاً عجیب بات ہوئی کہ اتفاقی طور پر رات کے ٹائم میں سردی بھی شدید, جنگل میں اندھیرا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے, بکریاں بھی ادھر ادھر بھاگنے لگیں. بکری ایسا شریر جانور ہے کہ یہ تنگ دوسان کو کرتا ہے, وہ بھی بھاگنے لگی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بھی بیمار ہو, درد ذہن میں مبتلا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں, سردی بھی ہے, کیا کریں, کدھر جائیں, راستہ بھی پتہ نہیں چل رہا. رات کا اندھیرا تھا. دور ایک جگہ آگ چمکتی ہوئی نظر آئی. رات کے وقت میں عموماً اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر آگ جلا کے رکھتے تھے. اس لیے رکھتے تھے کہ بھئی اگر کوئی مسافر یہاں سے گزریں گے رات میں یا کوئی لوگ آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں گھر ہے, انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے گھر آ جائیں گے. یہ ایک رواج تھا قدیم زمانے میں, عربوں میں اب تک بھی یہ چیز تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے, قریب پہنچے, تو وہ عجیب قسم کی آگ تھی. ایک درخت تھا, درخت پر آگ جل رہی تھی, لیکن درخت میں سے نہ پتہ جل رہا تھا نہ اس کی ٹہنی جل رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں, فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس. تو اے موسیٰ اپنے جوتے اتاریں, آگے ہیں, احترام کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی, اور نبوت ملتے ہی فرمایا کہ اب تم سیدھا جاؤ مصر اور فرعون کو جا کر دعوت دو, اسی فرعون کے پاس جاؤ سیدھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ رب العزت 2 باتیں, ایک تو میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے, اسے ختم فرما دیں. دوسرا میرے ساتھ کوئی ایک آدمی لگا دیں, کیونکہ میں جب وہاں پہنچوں گا ظاہر سی بات ہے میرا تو وہاں نام ویسے لکھا ہوا ہے, قتل کا کیس مجھ پر ہے ہی ہے, ہو سکتا ہے وہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں. تو کوئی ایک آدمی ہو جو میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں میرے بعد وہ کام کرتا رہے وہاں پر, میرے ساتھ ایک آدمی کو کر دیں. اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی. حضرت ہارون علیہ السلام جو ان سے 3 سال بڑے تھے ان کو نبوت ملی, یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملی تھی, نبوت مل گئی ان کو. انہیں وہاں حکم دے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, تم تیاری کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, دونوں بھائی ملے, سیدھا فرعون کے پاس گئے. اللہ نے کہا بھئی نہ بات اسے نرمی سے کرنا, وہ بڑا اکڑ والا ہے, یہ بھی ہے, لیکن نرمی سے اس سے بات کرنا. فرعون کے پاس جب پہنچے, ملاقات ہوئی, فرعون نے پہچانا, بٹھایا. تو پہلے تو فرعون نے بڑے وہ کیا کہ تم نے یہ کیا تھا, تم نے وہ کیا, تم نے قتل کیا, ہم نے تمہیں بچپن میں پالا بڑا کیا, تم یہاں سے قتل کر کے بھاگے, ہم نے پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام بڑے ٹھنڈے انداز سے فرمایا کہ جہاں تک میری پرورش کی بات ہے وہ تیری وجہ سے تھا, کہ تو ہمارے بچوں کو ذبح نہ کرتا تو میرے ساتھ یہ سلسلہ پیش نہ آتا. اور باقی جہاں تک بات تھی اس کی
قتل کی تو میرے سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، اللہ نے معاف کر لیا تھا۔ پھر یہ کہ تو مجھ پر کیا احسان کر رہا ہے کہ میری پرورش کرنے کے بدلے تو نے میری پوری قوم کو جو ہے غلام بنایا ہوا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ میں تیرے پاس دو باتیں لے کر آیا ہوں، یا تو مسلمان ہو جا، ہوتا ہے تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو، تیری مرضی ہے، لیکن بنی اسرائیلیوں کو میرے ساتھ چھوڑ میں ان کو لے کے جاتا ہوں۔ فرعون نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر بحث و مباحثہ ہوا، فرعون نے کہا دکھاؤ تیرے پاس کوئی معجزہ ہے تو کوئی دلیل دے۔ اچھا، راستے میں جہاں اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی وہیں پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ بھی دے دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھی، فرمایا اسے نیچے پھینکو، جب نیچے پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے اٹھاؤ، موسیٰ علیہ السلام جب اسے اٹھایا دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا اس کو تم اپنے پاس رکھو، یہ دکھا اس لیے دیا تھا کہ کہیں دوبارہ ضرورت پڑے تو گھبرائیں نہ۔ خیر موسیٰ علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب یوں پھینکی وہ ایک بڑا اژدہا قسم کا سانپ بنا اور اس نے منہ کھولا جب فرعون کی طرف، تو یہ چھلانگ مار کر نیچے بھاگنے لگا۔ لوگوں نے کہا بھاگ نہیں، رک جائے، انسان ہے، فطرت ہے، جب اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے جتنا بھی بہادر ہو وہ بھاگ جاتا ہے۔ خیر بٹھایا اس کو۔ اب فرعون جو ہے نا وہ ظاہر ایسے وقت میں بادشاہ، اور جب ایسے بھاگے تو بے عزتی بھی تو ہوتی ہے۔ اب وہ بے عزتی کو چھپائے کیسے؟ وہ ایک آدمی تھا نا گھر میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے کہیں آپس میں لڑائی چل رہی تھی، باہر کوئی مہمان آ گیا، وہ جب دروازہ کھولنے گیا پیچھے سے گھر والے نے نا چپل ماری اسے زور سے، اب وہ چپل سیدھی گیٹ سے جا کر باہر لگی اس کے مہمان کے سامنے۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی، تو کہنے لگا یار یہ ایک پھٹی ہوئی دوسری بھی دے دو، دونوں کی سلائی کرا کے لے آؤں گا، دلیل تو بنانی تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی ایسا یہ تو بڑی بے عزتی ہو گئی، اب کیا کروں؟ فرعون نے کہا بھائی یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر آدمی ہے، اس کا حل نکالو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سے بڑا کون جادوگر ہے، ہم ہمارا تو کام ہی جادو ہے۔ فرعون نے کہا بھی جادوگروں کو جمع کرو، اس کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا، سارے ملک سے جادوگر اکٹھے ہونے لگے۔ اس زمانے میں جادو بڑا عام تھا۔ ان سے کہا کہ کبھی اس بندے کا مقابلہ کرنا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کرنے تو کرو، آ جاؤ، دن متعین کرو۔ کہا وہ دن متعین کرو جس دن تمہاری چھٹی ہوتی ہے مصر میں، تاکہ سارے لوگ موجود رہیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، یوم الزینہ، کہا کوئی عید کا یا کوئی ایسا دن تھا، وہ دن متعین ہوا، سارے بیٹھے جمع ہوئے۔ فرعون نے 900 جادوگر منتخب کیے، سارے جادوگروں میں سے بڑے بڑے جو پائے گئے جادوگر تھے 900۔ ان سے کہا بھی اپنے جادو کے آلات سارے لے کر آؤ۔ روایت میں ہے کہ 300 اونٹوں پر وہ جادوگر اپنا جادو کا سامان لے کر آئے، میدان میں لا کے رکھا۔ پہلے فرعون کے پاس گئے کہ لے دے بھی کریں گے، یہ موقع ہوتا ہے لینے کا کسی سے، ورنہ پھر یہ تو دیتے نہیں ہیں۔ تو اس سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا بتاؤ؟ فرعون نے کہا تم میرے کابینہ میں آئے گو، وزیر بنو گے، نہیں تو ہارے ہوئے مشیر تو بن ہی جاتے ہیں، جیتنے والے وزیر، ہارنے والے مشیر، تو مشیر تو بن ہی جاؤ گے میرے، آ جاؤ، ساروں کو بناؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب مقابلے کا وقت آیا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام نے بڑے میٹھے انداز سے ان نجومیوں سے کہا، سب سے جادوگروں سے، دیکھو تم دعوت دی ان کو کہ تم مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن کرنا چاہتے تو کرو۔ وہ بڑے اکڑ میں تھے، کہا دکھاؤ جو کچھ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے بوریاں کھولی ہیں اونٹوں سے، اور رسیوں کے ٹکڑے تھے، سارے جو میدان میں پھینکے تو ایک سانپوں کا ایک وہ بن گیا، ایک ڈھیر بن گیا، ہر طرف سانپ ہی سانپ، سانپ ہی سانپ، پورا میدان بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے، ظاہر انسانی فطرت کا تقاضا ہے، گھبرا سے گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرے مت، الق عصاک، یہ اپنی عصا نیچے پھینکیں، یہ اسی لیے تو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، وہاں پر بتایا بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا جب نیچے پھینکی، وہ اتنا بڑا سانپ بنا اس سے کہ وہ سارے سانپوں کو نگل گیا ایک لقمے میں، سب کو نگل کے میدان خاف کر دیا۔ جب میدان صاف ہوا تو اب یہ سارے جادوگر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ اس سے بڑا جادو دنیا میں تھا ہی نہیں، یہ جادو نہیں ہے، پھر سب سے بڑے تو ہم تھے، اس سے بڑا کوئی جادو تو تھا ہی نہیں، یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھ ہو گئے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ اب فرعون بڑا وہ ہو گیا، اور بے عزتی ہو گئی کہ یہ تو میری اور بڑی بے عزتی ہو گئی، یہ کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں جادوگروں سے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکا کر عبرت بناؤں گا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، یہ کیا، تم اس کے ساتھ ملے ہو، تم سب ایک تھے، تم میرے ساتھ یہ کرتے ہو، یہ تمہارا بڑا ہے، اور اس نے جب اپنے جادو سکھائے۔ خیر بڑی باتیں اس نے پھیلائیں، لوگوں سے کہا بھئی یہ جادوگر ہے، یہ تمہیں مصر سے نکال کر مصر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ وہ اپنی تعریفیں پر شروع کرنی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ جو ہے یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بنے جیسا طریقہ ہوتا ہے، بڑی باتیں اس نے کی۔ خیر ان جادوگروں کے ساتھ جو کچھ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکا، وہ ظاہر ہے اس وقت تو کچھ نہیں بول سکا۔ اب یہ حالات دیکھ کر بنی اسرائیلیوں میں تھوڑا سا وہ ہو گیا، کوئی جان آ گئی کہ واقعی یار ہم بھی تو کچھ ہیں، ہمارا بھی تو کچھ ہے۔ اب آہستہ آہستہ بنی اسرائیلی جان پکڑنے لگ گئے، پہلے تو بالکل ایسے ڈرے سہمے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنا بیٹھنا اٹھنا یہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ فرعونیوں سے رہا نہ گیا، فرعونیوں کے لوگوں نے جا کر فرعون سے شکایت کی کہ دیکھو آپ نے موسیٰ کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور یہ ملاتے ملاتے پھر ایک ان کا گروہ بن جائے گا، سارے لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا کوئی حل نکالو۔ فرعون نے دوبارہ حکم دیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو، پھر جب حکم آ گیا، یہ دوسری مرتبہ کا حکم تھا۔
اب جب بچے ذبح ہونا شروع ہوئے تو بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ اے موسیٰ جب آپ نہیں تھے تب بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے، جب آپ آئیں تب بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر سے کام لو، اللہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ کچھ عرصہ اس طرح رہا۔ اب یہ جو عرصہ تھا اس میں تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا، اس میں بڑے واقعات ہوئے، لیکن مختصراً یہ کہ فرعون پر جب کوئی مشکل آتی تھی، کوئی عذاب کی شکل آتی تھی، نہ کوئی قحط یا کوئی بھی صورت آتی تھی، اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے فارسلنا علیہم، اس پر اللہ نے کہا میں نے ان پر عذاب کی شکلیں بھیجی تھیں مختلف قسم کی۔ تو یہ آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس درخواست کرتا آپ دعا کرو یہ ہٹ جائے، میں ہم مان لیں گے آپ کی بات، میں بنی اسرائیلیوں کو جانے دوں گا، سب کچھ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے یہ پھر مکر جاتا۔ یوں کرتے 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 ایک عرصہ گزرتا رہا۔ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ہارون، حامان، اس حامان سے بھی یہ مختلف کام کرواتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ خیر یہ 20 سال کا عرصہ جو نا یہ مصر میں رہے اور بڑے اس عرصے میں بڑے واقعات ہوئے۔ 20 سال کا جب گزر گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ان کو لے کے آپ نکلیں یہاں سے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اب مصر سے نکل رہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوسف کے زمانے میں جب آئے تھے اب یہاں سے نکلنے کی تیاری ہوئی۔ اس وقت 92 لوگ آئے تھے اور اب 1 لاکھ کے قریب بچے ذبح ہوئے تھے، جو خود مرے تھے وہ الگ تھے، اور اس وقت جو زندہ تھے وہ 6,70,000 تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو تیار کیا کہ بھی نکلنا ہے رات کے وقت میں۔ طریقہ یہ سوچا کہ کسی بہانے سے نکلیں گے، تو قبطیوں سے کہا، اپنی عورتوں سے کہا کہ ان کی عورتوں سے کہیں، ظاہر ان کے گھروں میں کام وام کرتی تھیں، ان سے کہو کہ ہمارا ایک خاص قومی دن ہے، ایک تہوار ہے، اس میں ہم نے جانا ہے، آپ اپنے زیورات اور کوئی اچھے سے نئے سے کپڑے ہمیں ایک سوٹ دے دو تاکہ ہم اپنا وہ تہوار منا کے واپس آ کے آپ کو دے دیں گے۔ ایسے تو نکلنا تو ظاہر خطرہ تھا، کیسے نکلیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جن نے جو چیز دینی تھی، کسی نے زیور دیے، کسی نے کپڑے دیے، بھئی ایک دن کے لیے جا رہے ہیں جانے دو۔ رات کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکل گئے۔ فرعون کی بھی اجازت تھی کہ چلو اپنا دن منا کے آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے 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 پہنچ گئے بحر قلزم کے قریب۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن جب گزرا تو فرعون کو شک ہوا کہ یہ لوگ شاید کہیں بھاگ گئے۔ فرعون نے فوراً آرڈر کیا، فوراً اپنی فورس کو متحرک کیا، فوج جمع کی کہ بھئی پیچھا کرو کہ یہ لوگ بھاگ گئے۔ اب ظاہر ہے وہ بادشاہ تھا، ان کے پاس اچھی سواریاں، گھوڑے، پیچھے سے وہ پہنچ گئے۔ بحر قلزم پہ جب پہنچے بالکل ہی پیچھے سے فرعون ہی پہنچنے گا، فرعون آگے پیچھے اس کی فوج بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مار دیا، مصر میں کم سے کم زندہ تو تھے، ادھر تو آپ ہم یہاں لے کر آ گئے، اب تو ہم مریں گے، بچیں گے نہیں، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذرا صبر کرو، اللہ کی مدد آ گئی، ان معی ربی سیہدین، وہ میرے ساتھ ہے، کوئی راستہ نکالیں گے اللہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ یہ جو آپ کی لاٹھی ہے اس کو اس بحر قلزم پر، سمندر پہ ذرا ماریں۔ جب سمندر پہ مارا تو اللہ نے اس میں 12 راستے بنا دیے، اور راستے ایسے بنے کہ سمندر کی تہ تک بالکل زمین خشک نظر آ گئی، بالکل سوکھے راستے بن گئے۔ اور اللہ نے پانی کو ایسے جما دیا جیسے یہ فریج کی برف جمی ہوئی ہوتی، ایسے بن گئے، اور اس میں سوراخ بن گئے تاکہ ہر راستے پہ جو گزرے تو دوسرے والا بھی اس کو نظر آئے۔ ایسے 12 راستے بن گئے۔ یہ 12 قبیلے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ان کے قبیلے یہ بنے تھے 12۔ یہ لوگ سارے اس راستوں میں اترے اور آرام سکون کے ساتھ انہوں نے بحر قلزم پار کیا۔ جیسے بحر قلزم پار کیا، فرعون پہنچا بحر قلزم۔ فرعون نے کہا بھئی یہ راستے تو میں نے بنائے، چلو کودو اس میں، جلدی کرو، پکڑو ان کو۔ اب فرعون آگے پیچھے اس کی ساری فوج اور ساری قوم، جیسے ہی وہ سمندر میں پہنچے اللہ کے حکم ہے، دونوں طرف سے پانی یوں ملا، پانی اپنی اصلی حیت پہ آیا، سب ڈوب کے ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، کوئی نہ بچا ان میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوسری طرف پہنچے، لوگوں سے کہا بھئی شکر ادا کرو، تمہارا جو دشمن تھا وہ مارا گیا۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا یہ مرا نہیں ہوگا، یہ چھپا، یہ پھر نکل آئے گا، یہ چھپا ہے کہیں، اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت دکھا دیں اس کو، تو اللہ نے اس کو اوپر نکالا، ایسے اوپر گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ کہتے ہیں ہم نے آج کے جسم تمہارے جسم کو ایسے محفوظ کریں گے تاکہ آنے والے بھی دیکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ جسم اس کا پانی کے اوپر یوں تیر رہا تھا ایسے، لوگوں ان کو دکھایا، یہ دیکھو اب یقین آ گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا اب یقین آ گیا، یہ مر گیا۔ آج تک وہ جسم اس کا ویسے ہی محفوظ ہے مصر میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آگے گئے صحرائے سینا کی طرف۔ یہ سینا جو علاقہ ہے جو مصر اور اس کے درمیان میں ہے، اسرائیل کے درمیان میں، اس بھی بہت بڑا صحرا ہے، اس صحرا میں لے کر پہنچے۔ اب صحرا میں ظاہر کھائیں گے کیا، رہیں گے کیسے؟ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ کا بندوبست فرما دیا، ان کے لیے سائے کا اور ان کے لیے روشنی کا بندوبست، ایک مینارہ بن گیا، اس پہ ایک روشنی کا بندوبست ہو گیا، پانی کا بھی بندوبست کر دیا، یہ وہاں رہے کچھ عرصے کے لیے، من و سلوہ کھاتے رہے۔ تو ایک دن بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم مصر میں تھے تو کوئی کام بھی کرتے تھے، انسان ہے یہ فارغ بیٹھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے فارغ بیٹھنا، فارغ نہیں بیٹھ سکتے انسان، تو کچھ کام ہمیں، کوئی عبادت، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی چیز، کوئی قانون ہو، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم تو یہاں ویسے ہی بیٹھے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں، ہمارا تنگ آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی اس قوم میں سے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیں اور طور پہ آ جائیں، میں آپ کو کتاب دیتا ہوں جس میں ان کے اصول زندگی ہوں گے، اس کے مطابق یہ کام اپنے کرتے رہیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو تیار کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ سے ملنے کا شوق تھا، جلدی چلے گئے۔ ان سے کہا تم آؤ میرے ساتھ، وہ پیچھے پیچھے آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہ پیچھے سے واپس ہو گئے، یہ گئے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے طور پہ، اللہ نے حکم دیا 30 دن کا اعتکاف کرو، اس کے بعد تمہیں کتاب ملے گی۔ 30 دن اعتکاف فرمایا، اس کے بعد مسواک کر کے اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اپنے مسواک کیا، لہٰذا 10 دن مزید اعتکاف کرو۔ 10 دن مزید اعتکاف ہوا، 40 دن گزر گئے۔ اب پیچھے کیا ہوا، ایک شخص اور تھا جس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری کے نام سے مشہور تھا یہ، اور یہ آدمی جو تھا یہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، یہ کسی اور قوم کا تھا لیکن رہتا تھا یہاں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی تھی جس سال فرعون کی طرف سے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ اس کی ماں نے اسے اٹھا کر ایک جنگل میں ایک پتھر کی آڑ میں رکھ دیا تھا، اور وہاں یہ پلا تھا۔ واللہ علم، روایت میں، بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کا پرورش کا بندوبست فرمایا۔ جبرائیل امین کو اللہ بھیجتے تھے، اس کے منہ میں انگلی رکھتے تھے جس سے اس کو خوراک ملتی تھی، یہ پہچان تھا جبرائیل امین کو۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، ان لوگوں میں یہ بھی تھا، اس بحر قلزم کو پار کرتے ہوئے۔ تو جب بحر قلزم پار کر رہے تھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا بھی تھا، وہ بھی جا رہے تھے، لیکن وہ تو ظاہر عام آدمی کو نظر نہیں آتا، اسے نظر آ گیا تھا۔ جہاں جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں لگتے تھے یا ان کے پاؤں لگتے تھے، وہاں کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی، اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ وہاں کے موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے؟ اجلت الیک ربی لترضیٰ، موسیٰ فرمایا کہ اللہ میں جلدی اس لیے آیا تاکہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ آپ تو جلدی آ گئے لیکن وہ پیچھے والے تو واپس چلیں گے، سارے تو آئے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا واپس چلیں گے، مجھے تو نہیں پتا، وہ آئے نہیں واپس چلیں گے، خیر وہ ہو گیا۔ پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے آنے تک تم ان لوگوں کا خیال رکھنا۔ ان لوگوں نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیلیوں سے جو عاریتاً زیورات اور کپڑے یہ چیزیں لے کر آئے تھے، یہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہم نے تو ان سے لیے تھے ہیلے کے لیے، اس کو جلا کے پھینکتے ہیں، سب جمع کرو۔ سب نے جمع کیا، اس کو جلا دیا۔ اس سامری نے کیا کہ اس جلے ہوئے زیور سے، سونے سے ایک بچھڑا سا بنایا، بچھڑا ٹائپ کا۔ اب وہ بچھڑا ایسا تھا کہ وہ اندر سے کھوکھلا تھا، کھوکھلی چیز کو آپ ہوا کی رخ پہ رکھ کر ادھر سے پھونک ماریں، دوسری طرف سے جب ہوا نکلتی اس میں سے آواز آتی ہے، قدرتی طور پر آواز آتی ہے، جیسے باجے بانسری ہوتی ہے اس میں سے آواز آتی ہے، اس میں سے آواز آتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی لوگوں میں مشہور کر دیا نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے وہ بھول گئے، دیکھو 30 دن کا بول کے گئے ابھی تک آئے نہیں ہیں، ان کو اللہ نہیں مل رہے، وہ خدا یہ ہے۔ لوگوں سے کہا وہ خدا یہ ہے جس کو موسیٰ ڈھونڈنے گئے تھے، اگر وہ ملا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا بول کے گئے تھے، 40 دن ہو گئے ابھی تک نہیں آئے، اور وہ 10 دن اس لیے بڑھ گئے تھے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ 10 دن بڑھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا بھی دیا کہ پیچھے آپ کی قوم کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بڑا سمجھایا، لیکن آدھے بنی اسرائیلی اس کے ساتھ ہو گئے تھے اور آدھے ادھر ہو گئے۔ اب لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا، قتل و قتال کا خطرہ تھا۔ ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے واپس آئے غصے کے عالم میں، تورات اٹھائی ایسے نیچے رکھی غصے کے عالم میں، اور فوراً اپنے بھائی کے پاس گیا، اپنے بھائی کو داڑھی سے اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، مارا، اور کھینچا یوں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کی موجودگی میں لوگ اس گمراہی میں پڑ گئے۔ اس بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی تھی، لوگ اسے خدا مان کر پوج رہے تھے اس کو۔ اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ یہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، اگر میں زیادہ زور لگاتا تو یہ لڑتے تو آپس میں قتل و قتال ہوتا، لوگ مرتے، تو آپ واپس آ کر مجھے کہتے کہ آپ نے لوگوں کو قتل کروا دیا۔ میں اس ڈر کے مارے میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، میں کیا کرتا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم میرے پاس آ جاتے، مجھے آ کر بتاتے۔ خیر پھر تھوڑی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لوگوں کو بلایا، ان کو سمجھایا کہ تم نے یہ کیا حرکتوں میں پڑ گئے ہو۔ کچھ کو سمجھ آئی، کچھ کو نہیں آئی۔ سامری کو بلایا، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا ایسے 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 جو کچھ تھا وہ ساری کہانی اس نے سنائی۔ حضرت موسیٰ نے اس کو بد دعا دی کہ تجھے اللہ ایسی بیماری لگائے کہ تو ہر وقت لا مساس لا مساس کہتا رہے۔ لا مساس کا مطلب یہ کہ انسان کو دیکھ کر بھاگے گا، یہ کیونکہ انسانوں کے اندر فتنہ پھیلایا اس نے، تو تجھے ایسی بیماری لگ جائے کہ تو انسانوں کے قریب نہ آ سکے، انسان پر نظر پڑے تو تو بھاگے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ چنانچہ اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ نکل گیا جنگلوں کی طرف، اور یہی کہتا تھا لا مساس کرتا رہتا تھا کہ انسان کو دیکھ کر وہ ڈرتا تھا۔ اس طرح وہ تو خیر مر گیا، چلا گیا دنیا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس قوم کا کیا کریں اب قوم والے بھی کچھ لوگ سمجھ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ان کی توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ ان سے کہو کہ آپس میں جنہوں نے بت پرستی کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی اس بچڑے کی پوجا، وہ تلواریں لیں اور ان لوگوں کو قتل کریں اندھیرے میں۔ جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول، جو نہیں ہو بچ گیا ان کی بھی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کچھ راہ راست پلایا، سمجھایا آہستہ آہستہ کہ یہ تورات ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کہیں سے لے کر آئیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سر پکڑ کے بیٹھ کے یہ کیا ہے؟ کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ان کو لے آؤ طور پر میرے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو جو بڑے بڑے تھے قوم کے ان کو لیا ساتھ، جن میں حضرت یوشع بھی تھے، ان کو لیا۔ پھر طور پہ چلے گئے، وہاں طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، جب ہم کلام ہوئے آواز سنی
موسیٰ علیہ السلام فارغ ان سے پوچھے ہاں تمہیں یقین آیا اب کہ یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ نے مجھ سے بات کیا؟ کہنے لگا ہاں آواز تو آئی ہے لیکن پتہ نہیں کس کی تھی، ہمیں کیا پتہ کس کی آواز تھی۔ پھر یہ مکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہوئے کہ اللہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم تب مانیں گے جب اللہ نیچے آ کر ہمارے سامنے آپ سے بات کریں، پھر ہم یقین آئے۔ اب یہ بڑی گستاخی والا بات تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی سب کی روح قبض کر لی۔ جب روح قبض ہوئی ان کی تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العزت یہ قوم ویسے ہی تھی بگڑی ہوئی قوم ہے اور اگر یہ بندے یہاں مر گئے، میں خالی واپس گیا تو لوگ کہیں گے موسیٰ ہمارے بڑوں کو لے کے مار کے واپس آ گیا، یہ الٹا میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اب کیا اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی، اللہ نے ان کو مارنا نہیں تھا، زندہ کرنا تھا دوبارہ۔ اللہ نے ان کی روحیں واپس لوٹا دی۔ ان سے پوچھا ہاں اب تمہیں کچھ یقین آیا کہ اب بھی نہیں آیا؟ ہاں اب یقین آ گیا۔ مار کے جب زندہ ہوتے ہیں انسان، روح نکل کر پھر آتی ہے نا، پھر ان کو یقین آ جاتا ہے۔ کہا چلو ابھی نیچے لے کر آئے ان لوگوں کے پاس۔ اب وہ نیچے آ کر پھر مکر گئے کہ بھائی یہاں ایسا کچھ مسئلہ تو ہوا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، ہمیں تو نہیں پتہ چلا، ایسا کوئی باتیں ہوئی تھی۔ پھر وہی باتیں شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ان کو سمجھاتے رہے یہ عرصہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گزارتے رہے۔ من و سلوہ یہ کھا رہے تھے دبا کے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ من و سلوہ کھا کھا کر تو ہم تھک گئے ہیں، ہمیں کچھ سبزیاں وبزیاں دو کہ ہم وہ کھائیں۔ یہ کیا، یہ مصر میں ساری چیزیں کھاتے تھے۔ من سے کہتے ہیں کہ آسمان سے جو آتا تھا سلوہ اور من، بھنے ہوئے پرندے آتے تھے ان کو ملتے تھے کھاتے تھے، اور ساتھ میں میٹھے کے لیے کوئی چیز آتی تھی وہ کھاتے تھے۔ تو ہم یہ کھا کھا کر تھک گئے، ہمیں کوئی سبزیاں وبزی قصہ یا وفوم یا و دس یا و بصل یا دالیں چاہیے، پیاز چاہیے۔ ان بدبختوں نے ہمارا بھی کام خراب کیا۔ آج ہم 25-25 روپے کی جو ہے نا ایک گاجر خریدتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کہا چلو ان سے کہو کہ تمہارے قریب میں ایک علاقہ ہے اریحہ نام اس جگہ کا، وہاں جاؤ، لیکن جانے کی کیفیت بتائی کہ تم جب وہاں جاؤ گے سجدہ کر کے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے جاؤ گے، حطۃ کہتے ہوئے جاؤ گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ حطہ کا لفظ یہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جانے لگے تو حطہ کے بجائے کہتے حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ پھر یہ گستاخی پہ آئے۔ خیر پھر وہاں سے بھی اللہ نے محروم کر دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ دیکھو تمہارا اصل علاقہ فلسطین اور شام ہے جو سرزمین انبیاء ہے، تم انبیاء کی اولاد ہو، اپنے علاقے میں واپس جاؤ، لیکن وہاں پر جو قوم آباد ہے اس سے تم نے جہاد کرنا ہوگا، لڑنا ہوگا، لیکن لڑنے کی تمہیں نوبت نہیں آئے گی۔ تم فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم صرف وہاں چلے جاؤ، اللہ تمہیں مدد کریں گے، تم غالب آ جاؤ گے، چلے جاؤ آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تیار کیا کہ بھئی جانا ہے، ہمارا اصل علاقہ تو وہ ہے سرزمین انبیاء فلسطین ہے، وہاں ہمیں کھانے بھی ملیں گے، پھل بھی ملیں گے، سبزیاں بھی ملیں گی، اور ساری چیز فلسطین میں اللہ رب العزت نے اول سے لے کر آج تک اس حصے کو بڑا سرخیز رکھا ہوا ہے، بڑا زرخیز۔ اللہ نے اس کی خود تعریف بھی فرمائی ہے، ہر قسم کے پھل، ہر سبزی، عمدہ سے عمدہ چیزیں یہاں پر اگتی ہیں، تو وہ تمہیں سب ملیں گی، چلو تیاری کرو، جاتے ہیں وہاں۔ ان کو بھی تیار کیا، سب کو، یہ تیار نہیں ہو رہے تھے پہلے ان کو تیار کیا، جانا ہے، خیر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب جہاد کا جانے کی روانگی کا وقت آیا تو اس سے پہلے صحرائے سینا سے نکل کر مصر کے قریب ایک علاقہ تھا، میدان تیہ کہتے اسے، اس تیہ میں یہ پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے وہاں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 آدمیوں کو بلایا، ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو بلایا، بڑوں کو، تم آؤ، تم پہلے جاؤ اس علاقے میں گھوم کر واپس آؤ، راستے دیکھو، اس قوم کے حالات دیکھو، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ جب ہم دوبارہ جائیں گے حملہ کریں گے تو ہمارے لیے لڑنا آسان ہو، راستے بھی ہمیں پتہ چلے۔ اب یہ لوگ 12 آدمی جب وہاں گئے، ان 12 آدمیوں میں سے ایک حضرت یوشع بن نون بھی تھے اور ایک حضرت قالب بن یوقنا، قالب تھے جو، وہ بھی بڑے نیک متقی آدمی تھے، قبیلے کے سردار وہ تھے۔ یہ لوگ وہاں گئے، وہاں جب دیکھا تو وہ بڑی زبردست اور جابر قسم کے، ظاہر مالدار ترین لوگ تھے وہ، ان کے پاس ہتھیار، ان کے پاس بڑے بڑے محل گھر۔ انہوں نے کہا یار ان سے لڑنا تو بڑا مشکل ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ تو حضرت یوشع بن نون اور حضرت قالب نے ان کو سمجھایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو ہم پکڑ لیا تھا، پکڑا ان سے بھی، تم کہاں سے آئے، کون ہو، کیا اپنے بڑوں کے پاس، بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ اس نے پوچھا انہوں نے کہا بنی اسرائیلی ایسے ویسے آئے ہیں، اس طرح سے آئے ہیں، بول دیا۔ تو اس نے کہا ہم تمہیں ماریں گے نہیں، تمہاری سزا یہ کافی ہے کہ جاؤ ان سے کہہ دینا کہ تم ہم سے لڑ نہیں سکتے، ادھر نہیں آنا۔ یہ جب واپس آئے تو راستے میں حضرت یوشع بن نون اور حضرت قالب نے باقیوں کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے نا، ہم پکڑے گئے، جو بھی کچھ ہوا، یہ اپنے لوگوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ ڈر جائیں گے، وہ آئیں گے نہیں پھر لڑنے کے لیے، ہم سے تو اللہ کا وعدہ ہے، صرف آنا ہے، باقی کام تو اللہ نے کرنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے سب نے اگل دیا، وہ 2 آدمی نہیں بولے، یہ سب بول پڑے بھائی ہم نہیں جاتے، بڑے سخت لوگ ہیں، ان سے لڑنا تو بڑا مشکل ہے، نہیں لڑ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، صرف تم جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم نے وہاں فلسطین کی سرحد پہ پاؤں رکھنا ہے اور اللہ نے فتح دینی ہے، لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جاتے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زور لگایا نا، تو ان بدبختوں نے کیا کہا، اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ کو اپنے رب پر اتنا بھروسہ ہے نا، تو اپنے رب کو لے کر جائیں اور لڑیں، ہم نہیں جاتے۔ اتنی گستاخی کی انہوں نے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ سے دعا کی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے، اب میں اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہیں پر یہ رہے کچھ عرصے، اللہ رب العزت نے ان کو اس میدان کے اندر ایسے قید کر دیا، یہ قیدی بن گئے اس میدان تیہ کے اندر کہ یہ اگر اس سے نکلنا بھی چاہے نہیں نکل سکتے تھے۔ اچھا وہ کچھ اس عرصے میں، جس عرصے میں یہ میدان تیہ میں تھے، اسی عرصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پہلے، پھر کچھ تقریباً 3 سال کے یا ایک سال کے وقفے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ ان لوگوں پر ایسی سزا مسلط ہوئی کہ یہ اس میدان تیہ کے اندر ایسے قیدی بن گئے کہ ایک میدان تھا لیکن یہ نکلنے کی کوشش کرتے، چلتے اس کے سرے پہ پہنچتے، تھک جاتے، بیٹھتے یا نیند آتی، جب صبح اٹھتے تو پھر وہیں ہوتے تھے۔ پورے میدان کے اندر یہ 40 سال رہے، 40 سال اس میدان میں یہ قید رہے۔ اللہ کی قدرت ایسی تھی، اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن ان 40 سالوں میں بھی اللہ کی مدد کیسی کہ بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، کھانا ان کو وہاں بھی مل رہا تھا، پانی بھی مل رہا تھا، ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے میلے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں ہیں، وہ کپڑے 40 سال تک ایسے رہے۔ جو زندہ تھے، جو مرتے گئے وہ تو جاتے گئے۔ اس عرصے میں جو مر گئے، تبدیل ہوتے ہوتے ایک نسل ان کی پوری ختم ہوئی۔ وہ جو گستاخ نافرمان نسل تھی وہ ختم ہوئی۔ ظاہر ہے نئی نسل نے دیکھا تھا کہ ہم جو یہاں قید ہیں، ہمارے ان بڑوں کی غلطی کی وجہ سے قید ہیں، تو نئی نسل جو آئی انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ، اللہ نے ان کو پھر نبوت عطا فرما دی تھی، یوشع بن نون نبی بن گئے تھے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کی اور سب نے کہا ہم لڑیں گے، ہم جائیں گے، جو اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر حضرت یوشع بن نون ان بنی اسرائیلیوں کی دوسری نسل کو لے کر میدان تیہ سے نکل کر فلسطین میں آئے، اور یوں بنی اسرائیلی واپس فلسطین اور کنعان میں آ کر پہنچ گئے، جو ان کا یہ طویل سفر گزرا تھا اس سفر سے یہاں تک پہنچے۔